السلام علیکم ٹو آل the اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا جو مضمون ہے، جو سبق ہے، اس کا نام ہے پاکستان کے موسم. تو پاکستان کے موسموں کے بارے میں ہم اس مضمون میں، اس سبق میں، آج کے لیکچر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس مضمون کے، اس سبق کے خاص الفاظ، کیونکہ خاص الفاظ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو ہمیں خاص الفاظ کا پتہ ہونا چاہیے، ان کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. پھر ہم انہیں کے ان کے مطابق جو ہے ریڈنگ کریں گے. پھر ہم ریڈنگ کریں گے. ریڈنگ کے دوران جو مشکل لفظ آئیں گے ان کا مطلب دیکھیں گے. تو پھر اس کے بعد ہم اپنے جو مشق ہے اس کو حل کرنے میں ہمیں آسانی مل جائے گی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خاص الفاظ. پہلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے مخلوقات. مخلوقات کا مطلب ہوتا ہے، اب یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا مطلب اس میں بہت ساری مخلوقات آئیں گی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوگا ہر قسم کی مخلوق. اس مخلوق میں انسان بھی ایک مخلوق ہے، تو انسان بھی آگے، جانور بھی آگے، ہر قسم کے جانور آگے، ہر قسم کے کیڑے آگے. ٹھیک ہے نا. چوہے، بلیاں، مطلب جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں سب کی سب آگے، ہر قسم کی مخلوقات. ٹھیک ہے. تو مخلوقات کا مطلب یہ ہوا، یہ جمع کا لفظ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے شعور. شین کے اوپر پیش ہے، اکثر لوگ اسے پڑھتے ہیں شعور، جو کہ غلط. صحیح تلفظ اس کا ہے شعور. تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہچان. ٹھیک ہے. جاننا. شعور ہونا، کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کی پہچان ہونا، شناخت ہونا، شناسائی ہونا. ٹھیک ہے. مجھے شعور حاصل ہو چکا ہے بات کرنے کا. مجھے بڑے اور چھوٹے میں شعور حاصل ہو چکا ہے. بڑے اور چھوٹے میں تمیز کرنا جان چکا ہوں. میں پہچان چکا ہوں کہ بڑے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. تو کسی چیز کی پہچان ہونا، اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں شعور حاصل ہونا. ٹھیک ہے. تو ہمیں آخرت کے معاملے میں شعور حاصل ہونا چاہیے، پہچان ہونی چاہیے، تبھی تو ہم آخرت کی تیاری کریں گے. اچھا جی، یہ ہو گیا. اس کے بعد تیسرا جو لفظ ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے افزائش. افزائش کا مطلب ہوتا ہے اضافہ. ٹھیک ہے. آپ ایک لفظ سنیں گے، فزون. فزون کا مطلب بھی ہوتا ہے اضافہ. اس لفظ پر آپ کو میں شعر سناتا ہوں، دو تین، مطلب تین شعر سناؤں گا. تیسرے شعر میں یہ لفظ آئے گا فزون. تو شاعر کہتا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. روز فزوں یعنی روز اضافہ کرے اس میں اللہ تعالی. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ٹھیک ہے. تو افزائش کا مطلب ہوتا ہے اضافہ، بڑھانا کسی چیز کو، افزائش کرنا کسی چیز کو، بڑھانا کسی چیز میں اضافہ کرنا. اس کے بعد آتا ہے لفظ حدت. حدت کا مطلب ہوتا ہے تیزی. آج گرمی، مطلب آج گرمائش میں حدت ہے، تیزی ہے. ٹھیک ہے. تو حدت کا مطلب ہوگا تیزی. اس کے بعد افادیت. اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند ہونا. یہ کھانا کھائیں آپ، اس میں بڑی افادیت ہے، فائدہ ہے اس کھانے میں. تو افادیت ہونا یعنی فائدہ مند ہونا، کسی چیز کا فائدہ مند ہونا. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے متنوع. متنوع کا مطلب ہوتا ہے طرح طرح کا، قسم قسم کا، مختلف اقسام کا، طرح طرح کا، طرح طرح کے پھل، مختلف قسم کے پھل. ٹھیک ہے. تو اس کا تلفظ کیا ہے؟ متنوع. ٹھیک. اس کے بعد نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے انقطاع، یعنی اختتام، ختم، ختم شد. انقطاع، اپنی سپیچ کا اپنی سپیچ کو انقطاع کرو. اپنی سپیچ کا انقطاع، انقطاع کرو یعنی اختتام کرو. تو کسی چیز کا انقطاع کرنا یعنی اختتام کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ لفظ ہے وہ ہے کام و دہن. اس کا مطلب ہوتا ہے تالو اور منہ. کام و دہن، تالو اور منہ. ہمارا منہ اور اس کے اندر جو تالو جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم بولتے ہیں تالو اور منہ. ٹھیک ہے. جب ہم ریڈنگ کریں گے تو اس لفظ کا مزید جو ہے نا وضاحت ہو جائے گی. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے جلوس جانا، یعنی جل جانا. ٹھیک ہے نا. آگ سے جل جانا، یا گرمی کی شدت سے جلس جانا. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ویسے دوسروں سے جلتے ہیں. کسی کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں تو وہ جل جاتا ہے. کوئی اچھے کپڑے پہن لیتا ہے تو اس کا دوسرا دوست جل جاتا ہے. وہ جل جانا اور چیز ہے.
یہاں جلس جانا اور چیز ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جل جانا کہاں جلتے ہیں اور کہاں جلستے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جلس جانا کا مطلب ہوتا ہے جل جانا۔ اس کے بعد لفظ ہے الوچا، ٹھیک ہے؟ تو الوچا کیا ہے؟ ایک پھل ہے، آلو سوری آلو بخارے سے ملتا جلتا ایک طرح کا میوہ ہے، پھل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے حبس۔ حبس کا مطلب ہوتا ہے گھٹن، ہوا کا بند ہو جانا، کہتی پھر ہوا بند، ہوا نہیں چل رہی، اس کا مطلب حبس، حبس ہو چکی ہے، گھٹن سی ہو رہی ہے مجھے، تو اس کا مطلب ہوگا گھٹن یا ہوا کا بند ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو لفظ ہمارے پاس آیا وہ ہے اودے اودے۔ اودے اودے کا مطلب ہوتا ہے بینگنی رنگ کے، ٹھیک ہے؟ بینگنی رنگ کے، بینگنی رنگ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو اس مضمون میں ایڈ کیا انہوں نے۔ تو جب ہم شعر پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کی سمجھ مزید آ جائے گی، اودے اودے یعنی بینگنی رنگ کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی خاص الفاظ اور ان کے مطالب، مطلب۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس مضمون کی ریڈنگ، دین پھر ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور پھر اس کے بعد خدا حافظ ہو جائے گا، اوکے؟ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ کو۔ پاکستان کے موسم۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ احسانات، احسان کی جمع۔ جیسے انسان بولتا ہے کہ میرا تجھ پر احسان ہے، کل تجھے بھوک لگی تھی نا، میں نے تجھے کھانا کھلایا، تو میرا یہ احسان مانو۔ تو ہم احسان جتاتے ہیں کہ میرا یہ احسان مانو، میں نے تیری فلاں دن فلاں وقت پر، مشکل وقت تھا تم پر، میں نے آپ کی مدد کی تھی نا، تو وہ احسان مانو۔ تو وہ ایک احسان، دو احسان، اگر ایک سے زیادہ احسان کیے تو وہ احسانات ہوں گے۔ میرے احسانات پہچانو، مانو۔ اچھا بھائی، تم اللہ کے احسانات بھی تو مان لو، اللہ کے احسانات بھی پہچان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی بے شمار احسانات کیے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا؟ لیکن ہم ایک دوسرے کو احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، وہ کیا۔ اللہ نے جو ہم پر اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں ان کا بھی کبھی شکر ادا کیا ہے یا نہیں ہم نے؟ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو مخلوقات کا مطلب تو ہم نے دیکھ لیا تھا، احسانات کا مطلب بھی ہمیں چل گیا، بے شمار یعنی بہت زیادہ، ان گنت، ٹھیک ہے نا؟ شاعر کہتا ہے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، پر رب جہاں تمہارے لیے، تو اتنی رحمتیں ہیں اللہ کے ہم پر، اتنا کرم ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور بغیر مانگے، اور ہم نہ شکرے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا۔ انسانوں کو اپنے خالق کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انسانوں کو کرتے رہنا چاہیے، لیکن انسانوں کے پاس وقت ہو تو نا، ان سے، ان کے پاس، انہیں کھانے سے فرصت ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے نا؟ دوسروں کو باتیں کرنے، ٹھیک ہے، غیبتیں کرنے، چگلیاں کرنے، جھوٹ بولنے سے فرصت ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے نا، اور غور و فکر کریں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو ایک لفظ خالق ہے، خالق اللہ تعالیٰ، خالق یعنی پیدا کرنے والا، تو پیدا کس نے کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو خالق پر آپ شعر سنتے ہیں، خالق پر شعر ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ٹھیک ہے؟ تو خالق کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہی رہنا چاہیے ہمیں، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ کی نعمت سے نوازا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس عقل کو سمجھ کو ہم استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو باتیں سناتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں دیکھا میں نے یہ کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ بھائی جس عقل کو استعمال کرتے ہوئے تو نے یہ سارا کچھ حاصل کیا، اس عقل کا ہی شکریہ ادا کر لو، اسی عقل کا شکریہ ادا کر لو، اسی دماغ کا شکریہ ادا کر لو، اس زبان کا شکریہ ادا کر لو، آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں ان کا شکریہ ادا کر لو، اتنی نعمتیں ہیں، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں میں اگر زندگی میں کامیاب ہو گیا، تو آپ کامیاب اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو ذہین سمجھ رہے ہیں؟ تو جس ذہانت سے، جس عقل کو اور جس ذہانت کو آپ نے استعمال کیا، بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عقل سے نوازا ہے، تو اسی عقل کا ہی شکریہ ادا ہمیں کر لینا چاہیے، تو کتنا اچھا ہوگا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہم نہ شکری کرتے ہیں، دوسروں کو جو ہے نا اپنی کامیابی پر جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی دیکھو میں کامیاب ہو گا ہوں، تم ناکام ہو، اس طرح نہیں ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر ڈالیے، دالیں، سبزیاں، اناج، گندم، چاول،
طرح طرح کے پھل، پھول، درخت، پودے، ٹھیک ہے نا، یہ سب نعمتیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دال کیسے، اب دیکھیں دالیں، سبزیاں، ٹھیک ہے نا، سبزیاں، اناج، گندم، یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں زمین پر پیدا ہوتی ہیں نا، زمین پر۔ اب دیکھیں آپ زمین پر پیدا ہوتی ہیں، اور اگر اب دیکھیں اگر غور کیا جائے نا، اگر ہم غور کریں تو پانی تو ایک ہی طرح کا لگتا ہے، پانی ایک ہی پانی ہوتا ہے، اسی پانی کے ذریعے ہر سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، اسی پانی کے ذریعے اناج پیدا ہو رہا ہے، اسی پانی کے ذریعے پھل پھول، پھلوں کے رنگ علیحدہ ہوتے ہیں، پھول کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے، پانی ایک ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ ہم نے صرف کھانے پہ غور کرنا ہے، ہمارے سامنے پھل آ گئے تو ہم نے کھانا کیسے، اس پر غور ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بڑے والا سیب ہے نا، یہ میرے پاس آ جائے، پھپھو کے پاس نہ چلا جائے، تو مطلب اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں غور ہوتا ہے۔ بریانی کیسے میں نے کھانی ہے، چاول کیسے کھانے ہیں، اب یہ چاول کس طرح ہم تک پہنچے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی کیسی پیاری قدرت ہے، اس پر ہم نے غور نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمارے حالات برے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان سب نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان نعمتوں کی پیدائش اور افزائش، افزائش کا مطلب دیکھا تھا نا ہم نے، اضافہ، تو ان نعمتوں کی پیدائش، پھر ان میں اضافہ، ان کی افزائش کے لیے مختلف موسم اور اراضی کی مختلف قسمیں بنائی ہیں، اراضی یعنی زمین کی، ٹھیک ہے نا، زمین کی ہر ہر اب بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زمین اچھی نہیں ہوتی، مطلب بظاہر بنجر ہوتی ہے زمین، فرض کرے بنجر زمین ہے، تو بنجر زمین پر فصلیں وغیرہ نہیں اگیں گی، وہاں پھل وغیرہ نہیں آئیں گے۔ تو جو اراضی ہوتی ہے اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو جو اچھی قسم کی ہوتی ہے نا اراضی، اچھی قسم کی زمین ہوتی ہے، اس پر اچھی فصل ہوتی ہے، پھر پھل پھول یہ سارا کچھ اس پہ زیادہ افزائش ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا۔ اب دیکھیں گرم موسم میں آم اور کھجور اور میٹھا آتا ہے، مطلب کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا، ٹھیک ہے۔ ہم آم کھا لیتے ہیں، نہ غور و فکر کیا، نہ اس پہ شکر ادا کیا، بس کھانے پہ زور ہے، شکر کوئی اور ادا کرے، ہمیں بس کھانے کے لیے ٹائم نکالنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو گرم موسم بنایا، پھر سیب، الوچا، الوچا کے بارے میں ہم نے دیکھا نا، آلو بخارے کی طرح کا ایک میوہ ہے، پھل ہے، ٹھیک ہے نا، اور خوبانی جیسے پھل کم میٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھا زیادہ رسیلے ہوتے ہیں آم اور کھجور، اور سیب، الوچا اور خوبانی کم میٹھے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ میٹھے نہیں ہوتے، کم میٹھے ہوتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اور یہ پھلوں کو، آم اور کھجور، یہ دوسرے پھل وغیرہ، ان کو ایک ہی پانی دیا ہے، یعنی کہ کھجور کے لیے نیلے رنگ کا پانی تھا، اور سیب کے لیے کالے رنگ کا پانی تھا، وہ ایک طرح کا پانی ہوتا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے اللہ کے حکم سے، وہی پانی فصلوں کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی پانی سے دیکھیں مختلف رنگ کے پھل پھول نکلتے ہیں، کیسی اللہ پاک کی قدرت ہے، اس پر ہم غور کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے انسانوں کے لیے ہیں جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے، جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے وہ سیب کھائیں، آلوچا کھائیں، خوبانی کھائیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے، حدت سے یعنی تیزی سے، ابھی ہم نے اس کا مطلب دیکھا تھا، اور تھوڑی مٹھاس کے لیے معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی گرمی سے، گرمی کی شدت سے پیدا ہوتی ہے، گرمی کی زیادہ شدت ہوتی ہے تو اس میں زیادہ مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اور تھوڑی مٹھاس کے لیے معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سیب وغیرہ آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سیب اور خوبانی وغیرہ سرد پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں اس کے لیے کم گرمی چاہیے، تو تھوڑی سی مٹھاس اس میں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا سردی کے موسم میں سیب وغیرہ آ جاتی ہیں، اور یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، سرد علاقوں میں، ٹھیک ہے نا، پٹھار کے علاقوں میں، کشمیر والے سائڈ پہ بڑا اچھا سیب ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اراضی کا مطلب کھیت بھی ہوتا ہے، کھیت آپ کہہ سکتے ہیں، زمین بھی کہہ سکتے ہیں، اراضی، کھیت، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ رسیلا یعنی رس بھرا، رسیلا کا مطلب کیا تھا، رس بھرا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم، نیکسٹ کیا ہے، اللہ تعالی نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے ہیں، 4 موسم عطا کیے ہیں، جن کے پاس یہ، اب بعض دفعہ ایسے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں ایک ہی موسم ہوتا ہے، ان سے پوچھیں 4 موسموں کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں۔ ہم چونکہ ان موسموں کے شروع سے عادی ہیں، عادی کا مطلب ہوتا ہے عادت، عادت میں شامل ہو جانا، کسی چیز کی عادت ہو جانا، تو ہم عادی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے تنوع، تنوع یعنی طرح طرح، قسم قسم کے، تنوع یعنی ورائٹی کی افادیت کا احساس ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی افادیت کا احساس نہیں ہے، اس کے فائدہ
मंद होने का एहसास नहीं है, जिनके पास सिर्फ एक मौसम है, उनसे पूछिए आपको इसके कितने फायदे हैं, वैरायटी में। जबकि बाज ममालिक ममालिक मसलन सऊदी अरब, दुबई और कवैत वगैरह जाकर चंद माह रहे हैं, तो आपको अपने मुल्क के मौसमों के मुतनव्वे होने की अहमियत मालूम होगी। यानी कि किस्म किस्म का होना, मुख्तलिफ किस्म के मौसम, चारों मौसमों की अहमियत आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है ना। जब आप जाएंगे सऊदी अरब सिर्फ गर्मी गर्मी, दुबई में सिर्फ गर्मी, कवैत में गर्मी, आपको लग पते जाएंगे। आप कहेंगे पाकिस्तान ही ठीक था, गर्मी के साथ सर्दी भी तो आती है, खिजाम भी आती है, बाहर भी आता है, कितना मजा था। लेकिन हम ना शुक्रे हैं। दुबई, कतर और कवैत वगैरह में सारा साल मौसम गर्म रहता है। शाम को शाम को भी खुली फजा में निकलने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि उस वक्त भी गर्मी होती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में 12 महीने बारिश होती है। अब देखें, 12 महीने बारिश, हमारे यहाँ एक दिन बारिश हो जाए तो हम तंग हो जाते हैं, हम कहते हैं ये क्या हो गया। वहाँ 12 महीने बारिश हो रही है, ऐसे भी लोग हैं। ये देखें, जिसकी वजह से दुबई और कतर जैसी गर्मी तो नहीं होती, लेकिन हब्स पैदा हो जाता है, घुटन पैदा हो जाती है, हब्स पैदा हो जाता है, हवा बंद हो जाती है। पंखे के नीचे भी पसीना खुश्क नहीं होता, पंखे के नीचे भी पसीना जारी रहता है। इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड में सारा साल सर्दी पड़ती है। ठीक है। बर्फबारी होती रहती है, या फिर बारिश बरसती रहती है, वो पता भी नहीं चलता, कभी बारिश शुरू हो गई, सर्दी आ गई, ये वो। मुसलसल सर्दी के सबब, सबब का मतलब होता है वजह। तो मुसलसल सर्दी के सबब, सर्दी की वजह से वहाँ के अक्सर बशिंदों, बशिंदों का मतलब होता है रहने वाले लोग, बशिंदों के जोड़ों में दर्द रहने लगता है। उनके जोड़ों में यानी हड्डियों में, जोड़ जो होते हैं ना हमारे मतलब जिस्म में, उनमें दर्द रहने लगता है, दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ घर से निकलते वक्त बरसाती पास रखनी पड़ती है। बरसाती क्या होती है? ऐसा लिबास जो बारिश से बचाए, हमें बारिश के पानी से बचाए, उसे बोलते हैं बरसाती। तो घर से निकलते वक्त बरसाती अपने साथ रखते हैं, तो पता नहीं कब बारिश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पता नहीं कब बारिश होने लगे और आप सर से पाँव तक भीग कर ठिठुरने लगे। अब ये देखिए, ये लफ्ज़ है सर, ये नहीं हमारा सर हेड, ये सर है। लेकिन अगर इसके नीचे मैं जेड लगा दूं ना, सिर, तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। सिर का मतलब होता है राज। ठीक है। तो सर का मतलब हो रहा है, सिर का मतलब हो रहा है, तो आपने इसको सिर नहीं पढ़ना, सर ही पढ़ना है, सर से पाँव। सिर पढ़ेंगे तो इसका मतलब कुछ और होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आपने वो जरबुल मिसल सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब ये है कि जो नेमत आम हो, आसानी से मुयस्सर हो, उसकी कदर नहीं होती। ठीक है ना, रोज रोटी मिल रही है, रोज खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कदर ही नहीं है। 2 दिन ना मिले फिर कदर होगी यार। कैसे रोज रोटी मिलती थी, चाहे सूखी मिलती थी, मिलती तो थी, फिर कदर होती है। बहुत दफा चीज सामने पड़ी होती है, उसकी कदर नहीं होती। कदर का मतलब होता है अहमियत, अहमियत वाज़ेह नहीं होती। तो जो ही हमें उसकी जरूरत पड़ती है ना, तो वो चीज गायब हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो जब चीजें आसानी से मिलना शुरू हो जाए ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते, उसको अहमियत नहीं देते। एक जमाना था कि हमें बिला इनकता, इनकता का मतलब हमने देखा था इख्तिताम, तो बिला इनकता यानी कि बगैर खात्मे के, बिला बंदिश के बिजली मैसर थी। मैसर यानी मुहैया थी। ठीक है ना। बगैर किसी वक्फे के बिजली मैसर थी, मुहैया थी, तब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कितनी बड़ी नेमत है। ठीक है ना। अब देखें, बार बार लोड शेडिंग हो रही है, बिजली जा रही है, तो अब पता चलता ना, लाइट कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। हर मौसम अल्लाह ताला की नेमत है। मौसमों का बदल बदल कर आना जो लुत्फ देता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो ये आप पिक्चर्स भी देख लें, कितना प्यारा मौसम इसमें नजर आ रहा है। ये जब मैं लाहौर गया था, तो वहां से मैंने इसको पिक्चर्स को ऐड किया था इसमें। तो ये देखें, काफी अच्छा मौसम है, बारिश के बाद वाला मौसम है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये मौसम गर्मा का अपना लुत्फ है। कुल्फियाँ, फलूदे और शरबत से लुत्फ उठाया जाता है। लीमू की मीठी या नमकीन सकंजबीन के मजे उड़ाए जाते हैं। ठीक है, सकंजबीन, ये लफ्ज क्या है, सकंजबीन, हम क्या पढ़ते हैं गलत। अच्छा, आम खाए जाते हैं, खरबूजे और तरबूज अपनी बहार दिखाते हैं। बच्चे बड़े मजे मजे से मुख्तलिफ जायकों की आइसक्रीम खाते हैं और अपना गला खराब करते हैं, और फिर बीमार होकर स्कूल से छुट्टी करते हैं। ठीक है। तो आइसक्रीम तो खाएं, लेकिन थोड़ी जरा, ठीक है ना। गन घने दरख्तों के नीचे बैठकर खुली हवा का लुत्फ उठाते हैं।
یعنی لطف کا مطلب مزہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی موسم گرما جوبن پر ہوتا ہے، جوبن یعنی جوش پر ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں، تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، سیاہ بادل۔ کیا شاعر کہتا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی، بدلی کالی ہے، بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ چلیں اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں۔ کبھی تیز کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے، جو بعض اوقات 4 4 5 5 دن تک جاری رہتی ہے۔ گلیاں اور بازار بارش کے پانی سے ندی نالے بن جاتے ہیں، جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ فالسے لے لو اور جامن لے لو، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بھیگے بھیگے موسم میں پکوڑے بڑا لطف دیتے ہیں، بڑا مزہ دیتے ہیں، اور ہمارا گلا بھی خراب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحت بھی خراب کر دیتے ہیں، بڑا لطف دیتے ہیں، اور پھر چھٹی ہو جاتی ہے کام سے۔ چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتے ہیں، اوہو، ہیں تلنے، اور جس گھی میں تلا جاتا ہے اوہو، اس گھی کا بیڑا گرک، وہ گھی ہماری صحت کا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ گھی بھی اچھا ہو تو پھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مہک اٹھ جاتے ہیں، خوشبو سے گھر مہک اٹھتی ہیں۔ تو مہک پر آپ کو ایک شعر سناتے ہیں، نعتیہ شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو بارش اپنا رنگ دکھا کر موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے، چولا یعنی لباس پہنا دیتی ہے۔ ستمبر کے آخر تک گرما اور برسات مل جل کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آج ستمبر آ گیا نا، اس کا آخری دن چل رہے ہیں، تو آپ کو دیکھا رات کو اکثر سردی ہو جاتی ہے، دن کو گرمی، تو یہ مل جل کر چلتے ہیں۔ کبھی کڑاکے کی دھوپ، کبھی موسلا دار بارش۔ یہ موسلا دار ہوگا، لفظ کیا ہے؟ موسلا، آپ نے موسلا نہیں پڑھنا ہے اس کو، موسلا دار بارش۔ ستمبر کے آخر میں موسم آہستہ آہستہ پلٹا کھانا شروع کرتا ہے، ہوا میں خنکی آ جاتی ہے، یعنی ٹھنڈک آ جاتی ہے، خنکی آ جانا یعنی ٹھنڈک آ جانا، ٹھیک ہے نا؟ پلٹا کھاتا ہے، گرما سے سرما میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، نومبر میں سردی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ابھی اکتوبر ہے نا، اس میں بھی صبح گرمی، رات کو سردی، اس طرح چلے گا کام۔ تو نومبر میں سردی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گرمی اور سردی کے درمیانی موسم کو خزاں کہتے ہیں، خزاں، اوکے؟ گرمی درختوں اور پودوں کو بڑھنے میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ برسات سے سر سبزی اور ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے، سبزے میں اضافہ ہوتا ہے، ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسبزی یعنی شادابی، ٹھیک ہے نا؟ تر و تاز کی۔ اچھا، ہر طرف پانی نظر آتا ہے، یہ ہریالی، پانی ہوتا ہے، یہ ہریالی ہوتی ہے۔ اچھا، خزاں کی آمد سے سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے، افزائش یعنی ان کی پرورش رک جاتی ہے، ان میں اضافہ رک جاتا ہے۔ جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے، یعنی وہ خزاں کا موسم بڑھتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پتوں کا رنگ زرد پڑتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور پڑ کر شاخوں سے جڑ جاتے ہیں، یعنی اتر جاتے ہیں۔ خزاں کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شے باقی نہیں ہوتی، ان کے تنے اور شاخیں ایسے بدصورت نظر آتے ہیں، بدصورت یعنی خراب نظر آتے ہیں، جیسے جلس کر رہ گئی ہوں۔ جلس جانا، جل جانا ابھی پڑھا تھا ہم نے۔ سردی کی ٹھنڈی ہوا درختوں کے حق میں جلسا دینے والی لو سے بھی بدتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ درخت مطلب پتے وغیرہ جڑ جاتے ہیں۔ اچھا، موسم سرما درختوں، پودوں اور پتوں کے ساتھ جو سلوک بھی کرے، لیکن گرمی کی لو اور برسات کی حبس کے مارے ہوئے انسان اس کا بہت خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور ان تمام کاموں میں اللہ کی بہت پیاری حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو ہمیں گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، بلکہ شکر ادا کرنا ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، باریک کپڑے صندوقوں اور الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور موٹے اور گرم کپڑے نکال لیے جاتے ہیں۔ انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال شروع، انگیٹھی مطلب ایسے آگ کے شعلے جلائے جاتے ہیں نا جس چیز میں، اسے انگیٹھی بولتے ہیں۔ ہیٹروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، لوگ لحافوں یعنی رضائیوں میں
دبک جاتے ہیں، یعنی گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو اس میں رکھ لیتے ہیں۔ پستہ، وہ ہو پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال عام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، جن کی جیب میں پیسے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ اچھا، جن کی جیب میں پیسے نہیں ہوتا ان کو کیا بولتے ہیں؟ کم آمدن والے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو کم آمدن والے ہیں، جن کے پاس کم پیسہ ہوتا ہے، تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے۔ کون سی مہنگی چیزیں؟ یہ والی اخروٹ، چلغوزے، بادام، یہ مہنگی چیزیں وہ نہیں خرید سکتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گرم گرم خستہ چنوں، آہا، چنے، جو گرم بھنے ہوئے چنے اور مونگ پھلی سے کام و دہن کی توازو کرتے ہیں۔ کام و دہن کا ہم نے دیکھا تھا نا، منہ اور تالو، تو کام و دہن کی توازو کرتے ہیں، یعنی اس کی خدمت کرتے ہیں۔ توازو کرنا، خدمت کرنا، تو کام و دہن کو جو ہے نا لطف دیتے ہیں، کس سے؟ مونگ پھلی سے، خستہ چنوں سے، کیونکہ ان کے پاس پیسے کام ہے، ان کا جو مونگ پھلی سے ہی کام چلا لیتے ہیں۔ تو کام و دہن، منہ اور تالو کی توازو کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ اللہ بڑا کریم اور مہربان ہے، اس نے ایسی سستی اشیاء بھی پیدا کی ہیں جو اپنی غذائیت اور افادیت میں مہنگی اشیاء سے کسی اعتبار سے کم نہیں۔ غذائیت، ان کی غذائیت بڑی اچھی ہوتی ہے، غذا بہت اچھی غذا ہوتی ہے، اور ان کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہوتی بھی چیزیں بھی سستی ہوتی ہیں، جیسے کھیرا آپ دیکھ لیں، یہ بہت سستا ہے لیکن اس کی افادیت، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ کیلا اتنا کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہوتا، کیلے کی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مولی ہے، کوئی اتنی مہنگی نہیں ہوتی لیکن مولی کے فائدے بڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ گاجر بڑی سستی مل جاتی ہے، گاجر کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں بھی سستی اور ان کے فائدے بڑے زیادہ ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کم آمدنی والے بھی فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کیا ہے؟ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا اپنا لطف ہے۔ اوہو، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مختلف موسموں کے ساتھ اراضی بھی متنوع عطا کی ہے۔ اراضی یعنی کھیت، متنوع یعنی قسم قسم کے عطا کی ہیں۔ پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے، اور بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کا علاقہ پہاڑی اور پتھریلا ہے۔ یہاں ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈکی رہتی ہیں۔ موسم سرما میں اگر آپ کا دل برف باری دیکھنے کا خواہاں ہو، یعنی کہ دل چاہ رہا ہے، تو آپ پنجاب کے پہاڑی علاقے مری کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے نتھیا گلی یا بلتستان کی شہر سکردو جا سکتے ہیں۔ دور دور تک ریت دیکھنے کی آرزو ہو تو پنجاب کے جنوبی علاقے چولستان یا سندھ کے صحرائے تھر کی طرف چلے جائیے، اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ گرمیوں میں تو ان ریگستانی علاقوں کی سیاحت، سیاحت کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا، سیاحت تکلیف دہ ہوگی، یعنی ان علاقوں کی سیر کرنا تکلیف دہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ البتہ سردیوں میں، تاہم، البتہ یعنی تاہم، سردیوں میں یہاں موسم معتدل ہوتا ہے، یعنی درمیانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، موسم سرما کا زور بالعموم یعنی عام طور پر فروری کے وسط یعنی درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی موسم بہار کے آغاز کے دن ہوتے ہیں۔ مارچ کے آخر تک عام طور پر موسم میں اعتدال رہتا ہے، یعنی درمیانہ پن رہتا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اپریل میں پھر گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں بہار کا موسم مختصر عرصے کے لیے آتا ہے، یعنی تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی آمد کے ساتھ ہی طرح طرح کے رنگوں اور خوشبوؤں کے پھول اور ہر طرف اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ خوشبوؤں کے پھول ہر طرف اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ جناح میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یا امن و امان تمہارے لیے۔ بہار میں باغوں اور پارکوں میں بہار میں باغوں اور پارکوں کی رونق اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ عروج یعنی بلند ہونا۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے: پھول ہیں صحرا میں یا پڑیاں قطار اندر قطار، اودے اودے، اودے اودے دیکھا تھا نا ہم نے، بینگنی رنگ کے، اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے، پیراہن، پیراہن کہتے ہیں لباس کو۔ اچھا، علامہ اقبال کہتے ہیں پھول ہیں صحرا میں یا پڑیاں کتار اندر کتار، اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے، پیراہن۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موسموں کا ایسا حسن اور زمین کا ایسا تنوع بخشا ہے کہ مطلب ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں ہر فصل پیدا ہوتی ہے، ہر طرح کی آب و ہوا پائی جاتی ہے،
اور دنیا کی کون سی نعمت ہے جو یہاں موجود نہیں. بس ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور پھر دیکھیں ان نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا. اب ہم اس مضمون کی مشق کریں گے اور سب سے پہلا جو کویشچن ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے سبق پاکستان کے موسم، جو کہ ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے. اس سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. ٹھیک ہے، تو اس سبق کے تحت ہم نے جواب لکھنا ہے، نہ کہ اپنی مائنڈ کے تحت. جیسے کہ پہلا کویشچن ہے موسم گرما میں کن چیزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے، تو وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس سبق میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان چیزوں کا ہم نے جواب میں لکھنا ہے، نہ کہ ان چیزوں کا جو ہمارے مائنڈ میں ہے. تو اس سبق میں جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ جواب میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سبق کے مطابق ہم نے جواب دیں گے. تو یہ سارے کے سارے سوالات ہم دیکھتے ہیں باری باری. پہلا کویشچن کیا ہے؟ پہلا کویشچن ہے موسم گرما میں کن چیزوں سے لطف اٹھایا جاتا ہے. تو اس کا جواب ہے موسم گرما میں قلفیوں، فلودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تربوز ہے، آم ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان سے بھی تو لطف اٹھایا جاتا ہے، لیکن وہ سبق میں نہیں تھا شامل. تو سبق میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے سبق کے مطابق ہم نے یہ جواب یہاں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کویشچن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ زیادہ آمدن والے کون سی چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں. زیادہ آمدن والے سے مراد ہے کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، ایسے لوگ جو امیر لوگ ہیں. یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ امیر لوگ کون سی چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں. لطف اٹھانا یعنی مزہ لینا، انجوائے کرنا. تو امیر لوگ کن چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں؟ زیادہ آمدن والے. یہ والے غلط لکھا گیا ہے، آپ نے ایسے نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، زیادہ آمدن والے. ٹھیک ہے، تو والے یوں لکھیں گے ہم. زیادہ آمدن والے لوگ پستہ، یہ پستہ نہیں بولنا، اس کو بولنا پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے جیسے خشک میوہ جات سے لطف اٹھاتے ہیں. اب جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں مہنگی ہیں. کم آمدن والے یا جن کے پاس پیسے کم ہیں وہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں خرید سکتے. تو اس لیے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ ان چیزوں کو خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. کس موسم میں؟ جو بھی جس موسم میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ ہے اس کا جواب. اب ہم دیکھتے ہیں تیسرے سوال کا جواب. تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ موسم سرما میں یعنی سردیوں میں آپ برف باری دیکھنے کے لیے کن علاقوں کا رخ کرتے ہیں. آپ برف باری دیکھنے کے لیے، یہ دو دفعہ آپ آگے تو کٹ کرتے ہیں، آپ برف باری دیکھنے کے لیے کن علاقوں کا رخ کرتے ہیں. تو آپ کن علاقوں کا رخ کرتے ہیں؟ جواب میں ہم لکھتے ہیں سردی کے موسم میں برف باری دیکھنے کے لیے ہم مری، نتھیا گلی اور سکردو وغیرہ کا رخ کرتے ہیں. تو آپ جن علاقوں کا رخ کرتے ہیں آپ ان علاقوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا جواب اس سوال کا. اگلا سوال جو ہمارے پاس بنتا ہے وہ ہے کن ممالک میں تقریباً 12 مہینے بارش ہوتی ہے. تو جو سبق میں آیا تھا اس سبق میں جن ممالک کا ذکر ہوا ہے ان ممالک کا ہم جواب میں لکھیں گے. ملائیشیا اور انڈونیشیا میں تقریباً 12 مہینے بارش ہوتی ہے. تو یہ سوال کا جواب. نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ کوشچن ہے وہ ہے موسم سرما یعنی موسم سرما یعنی سردی کے موسم کا زور بالعموم مطلب عام طور پر کب ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا جواب ہوگا سردی کے موسم کا زور بالعموم یعنی عام طور پر فروری کے وسط یعنی درمیان میں، وسط کہتے ہیں درمیان میں، تو وسط میں ٹوٹ جاتا ہے یعنی درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مڈ فروری میں اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے. کس کا؟ موسم سرما کا، سردی کا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں فروری کے اینڈ تک بھی یہ سردی رہتی ہے، پھر مارچ کے شروع میں جو ہے نا سردی، صبح کے ٹائم سردی، رات کو سردی، درمیان میں گرمی، تو اس طرح موسم چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں جتنا ہم اس چیز کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کویشچن جو ہمارے پاس بنتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کہ جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدا بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے کس موسم میں؟ گرمیوں کی بارشوں میں. تو یہ اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے، گرمیوں کی بارش میں. اس کے بعد ہے سردی کا آغاز ہو جاتا ہے جون سے، جنوری سے، نومبر سے. تو نومبر سے جنوری کا سردی کا آغاز ہو جاتا ہے.
اس کے بعد ہے گھر کی مرغی دال برابر، یہ محاورہ ہوگا، آلو برابر، بھنڈی برابر، ٹماٹر برابر، نہیں نہیں بھائی، دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے ریڈنگ جب کی تھی تب ہم نے اس کا مطلب بھی دیکھا تھا۔ جس کو شوق ہے وہ دوبارہ جائے ریڈنگ، جہاں ہم نے اس کا مطلب دیکھا ہے وہاں جا کے اس کو سنیں، تھوڑی سی محنت کریں نا۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بارش کے پانی سے گلیاں بازار بن جاتے ہیں، ندی نالے۔ ٹھیک ہے، تو ندی نالے بن جاتے ہیں بارش کے پانی سے۔ کیا بن جاتے ہیں؟ سمندر؟ نو نو، جھیلیں؟ نو، تالاب؟ نو، تو کیا بنتے ہیں؟ ندی نالے۔ تو یہی تو ذکر کیا گیا ہے، ندی نالے بن جاتی ہیں، سبق میں اسی چیز کا ذکر ہے، تو اسی کو ہم ٹک کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہے کہ سبزی اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ افزائش کا مطلب بھی ہم نے دیکھا تھا، چلے ہم پھر بتا دیتے ہیں۔ افزائش کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، کسی چیز کا بڑھنا۔ اس پر میں نے ہم نے شعر بھی سنا پڑھا تھا۔ تو افزائش کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، پرورش پانا۔ تو سبزی اور پودوں کی افزائش یعنی پرورش کب رک جاتی ہے؟ خزاں کی آمد سے۔ ٹھیک ہے، تو خزاں کے موسم میں سبزی اور پودے جو ہے نا، ان کی افزائش، ان کی پرورش، ان کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے ایم سی کیوز ہمارے پاس۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کیا ہے ہمارے پاس۔ نیکسٹ ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ معنی، معنی معنی۔ ٹھیک ہے، تو پہلا لفظ کیا ہے؟ خنکی۔ تو خنکی کا مطلب ہوتا ہے سردی۔ اودے اودے، یہ علامہ اقبال کا شعر ہم نے پڑھا تھا، اودے اودے، اس کا مطلب ہوتا ہے بینگنی رنگ کے۔ تو یہ کسی رنگ کا ذکر کیا گیا ہے، اودے اودے، پیلے پیلے۔ ٹھیک ہے، تو اودے اودے یعنی بینگنی رنگ کے۔ اس کے بعد باد صبح یعنی صبح کی ہوا۔ ٹھیک ہے، باد صبح۔ اچھا، اس کے بعد ہے سیاحت۔ سیاحت کا مطلب ہوتا ہے سیر، یعنی سیر کرنا۔ بھئی یہ سیاحت ہو رہی ہے، سیاح لوگ، سین یہ ہے، سیاح یعنی سیر کرنے والا، یہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والا، سیاحت یعنی سیر کرنے والا۔ اس کے بعد زرخیز کا مطلب ہوتا ہے سر سبز یعنی شاداب۔ تو ان ساروں کے مطلب ہم نے دیکھ لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا تیسرا کوشچن۔ اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا کوشچن کیا ہے ہمارے پاس۔ چوتھا کوشچن ہے کہ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھی۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے پاس، بہت سارے الفاظ، جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کی ہم نے جمع لکھنی ہے۔ یہ واحد ہے، ہم نے اس کی جمع لکھ دینی ہے۔ تو واحد کیا ہے؟ مخلوق، اس کی جمع ہوگی مخلوقات۔ تو مخلوقات میں تمام مخلوقات آ جائیں گی، جتنی بھی مخلوقات میں سب آ جائیں گی، کیڑے مکوڑے، چوہے، بلی، جانور، انسان، جن، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہترین حکمت ہوتی ہے، ہم ان حکمتوں کو نہیں جانتے، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہمیں اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے عافیت کا سوال ہی کرتے رہنا چاہیے، یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مخلوق کا مطلب ہوتا ہے مخلوقات، خلق بھی بول سکتے ہیں، جیسے شاعر نے کہتا ہے خلیل و نجی مسیح، شاعر نے کہا کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، کہ خلق پھری یہ بے خبری، کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو اس کے بعد آتا ہے نعمت۔ نعمت کا مطلب ہوتا ہے نعمتیں، اس کا جمع ہوگا نعمتیں۔ شجر کا جمع ہوگا اشجار، باغ کا جمع ہوگا باغات، اور فائدہ کا جمع ہوگا فائدے، فائدے کی جمع ہوگی فائدے۔ اوکے، تو اس کے بعد شے اشیاء، موسم ہے تو اس کی جمع ہوگی موسموں، اور شاخ کی جمع ہوگی شاخیں۔ تو یہ چوتھا کوشچن تھا ہمارے پاس، جو ہم نے حل کر لیا ہے، تو اس کو آپ یاد کر لیں، اس کی لکھنے کی پریکٹس کریں، تو اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ کیا ہے؟ پانچواں کوشچن ہمارے پاس ہے۔ پانچواں کوشچن کیا ہے جی؟ سبق پاکستان کے موسم کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو اس سبق کے مطابق ہم نے خالی جگہ پر کی ہے، کرنی بھی ہے۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ احسانات ہم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے موسموں کو ایسا تنوع بخشا ہے، یعنی تنوع کا مطلب ہی ہم نے دیکھا تھا، قسم، طرح طرح کی تنوع بخشا ہے کہ یہاں پر ہر فصل پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے، تو ہر فصل یہاں پیدا ہوتی ہے۔
اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے، پیراہن، پیراہن کا مطلب ہوتا ہے کپڑے، یعنی کپڑے آپ کہہ سکتے ہیں پیراہن کو۔ اچھا، اودے اودے کا مطلب ہم نے دیکھا تھا بینگنی رنگ کے، نیلے نیلے کلر ہوتا ہے، پیلا پیلا بھی ایک کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خالی جگہ ہم نے پوری کی۔ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو یہاں نہیں؟ کہاں؟ یعنی پاکستان میں۔ تو پھر بھی ہم اتنے نہ شکرے، نہ شکری تو انتہا کی، ہم شکر ادا کرتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں نا، شاعر کہتا ہے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے۔ تو بغیر مانگے ہمیں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا کر دیں، پھر بھی ہم نہ شکریں۔ تو ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہم اللہ کرے کہ ہم شکر کرنے والے بن جائیں، تو پھر دیکھیں ہمارا پیرا پار ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کرتے ہوئے جملے میں استعمال کریں۔ اب تذکیر و تانیث کہتے ہیں یعنی مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے نا، اس کو واضح کرنا ہے ہمیں۔ اعتدال، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی ہم نے تذکیر و تانیث، یعنی ہم نے بتانا ہے ان الفاظ میں مذکر کیا ہے اور مؤنث کیا ہے۔ تو جب ہم جملے میں اس کو استعمال کریں گے نا تو ہمیں اس کی پتہ چل جائے کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے۔ مذکر کرتا ہے، مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لڑکا ہے تو مذکر ہے، لڑکی ہے تو مؤنث ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اعتدال، اب یہ مذکر لگ رہا ہے، اس کو جملے میں استعمال کریں تو ہمیں اعتدال سے کام کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ نہیں کہا ہمیں اعتدال سے کام کرنی چاہیے، تو کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ مذکر ہوگا۔ تو کیا ہے، دین اسلام ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ انہوں نے یہ جملے میں یہ نہیں آیا کہ یہ تلقین کرتی ہے، کرتا ہے۔ جیسے لڑکا کام کرتا ہے تو لڑکا مذکر ہے، میں کہوں اگر لڑکی کام کرتی ہے تو وہ مؤنث ہوگی۔ تو اس طرح ہمیں جملے سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کیا ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے۔ تذکیر و تانیث ہم واضح ہو چکی ہے کہ یہ اعتدال کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کوشش، اب یہ مؤنث لگا ہے، اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم نے یہ نہیں کہا کوشش کرنا چاہیے۔ لڑکا کوشش کرتا ہے، لڑکی کوشش کرتی ہے، کوشش کرنی چاہیے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ مؤنث ہے۔ اوپر والا مذکر تھا تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، کوشش مؤنث ہے۔ اس کے بعد محنت، اب محنت کرنی چاہیے یا محنت کرنا چاہیے، تو کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ بھی مؤنث ہے۔ تو ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے میں محنت کرنی چاہیے، نیکی کی دعوت عام کریں، اللہ کے راستے پر لوگوں کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا بھائی دین سے دور ہے تو اس کو دین کے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اس میں ہمیں بھی ثواب ملے گا، وہ جو دین کے قریب آئے گا اس کے بھی ثواب ملے گا، اور برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت۔ دین سے دوری کیا ہے، بے برکتی، اور دین سے قریبی میں کامیابی ہے۔ دین سے دوری ناکامی، دین کے قریب ہونے سے کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین کیا ہے، عشق احمد کے سوا دین کا بس ایک یہی معیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا، یہ مؤنث ہوا، محنت۔ اس کے بعد غذائیت، اس کا کیا ہوگا، دودھ اور کھجور میں بھرپور غذائیت ہوتی ہے، تو یہ بھی مؤنث ہوا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ غذائیت ہوتا ہے، ہوتا لڑکا ہوتا ہے تو وہ مذکر ہوتا ہے، ہوتی ہے اس کا مطلب مؤنث ہے۔ تو یہ دودھ اور کھجور میں بھرپور غذائیت ہوتی ہے، تو یہ مؤنث ہوا، مذکر نہیں۔ تو دیکھا ہم نے جملوں سے پتہ کر لیا کہ یہ لفظ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو باقی کے الفاظ رہ گئے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے افزائش، تو دیکھتے ہیں جملے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے۔ جملے میں ہے موسم خزاں میں پودوں کی افزائش رک جاتی ہے، تو رک جاتی ہے اس کا مطلب یہ مؤنث ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں رک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ مذکر ہوتا، تو یہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کہ یہ مؤنث ہے۔ جملہ ہم نے بنا لیا، جملے سے ہمیں واضح ہو گیا، جملے سے تذکیر و تانیث واضح ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر، اس لفظ کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہوتا جا رہا ہے کیوں جو ہم جملہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے تنوع، اس کا مطلب ہم نے دیکھ لیا تھا، قسم قسم، طرح طرح۔ تو اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں، کیا ہے جملہ، ہمارے ملک کے موسم میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے، پایا جاتا ہے کہا ہے، یہ نہیں کہا پائی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ کیا ہے، مذکر، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد خلوص، یہ لفظ کیا ہے، یہ مذکر ہے مؤنث ہے، ابھی جملہ بناتے ہیں، کیا ہے جملہ،
हमें नेकियां करने के मामले में अपने अंदर खुलूस पैदा करना होगा, तो करना होगा, हमने इनका करनी होगी, तो ये भी मुज़क्कर है। ठीक है, तो नेकियां करने के मामले में अपने अंदर खुलूस, अगर खुलूस आ गया, इखलास आ गया, अच्छी नीयत आ गई, तो फिर हमारा बेड़ा पार है, फिर नेकियां होंगी भी और दूसरों को नेकी की दावत भी दी जाएगी, क्योंकि इखलास है। अगर खुलूस नहीं है तो ये काम से। इस्लाम में तीन चीज़ें हैं: इल्म, फिर उसके मुताबिक अमल, उस इल्म के तकाजे के मुताबिक अमल, और तीसरा इखलास होता है, खुलूस होता है, अच्छी नीयत के साथ दिल से अमल किया जाता है। ये तीन चीज़ें जिसमें वो जो है ना कामयाब है, वो इस्लाम पर अमल करने वाला है। ठीक है, पहला इल्म है, इल्म के बगैर अमल नहीं होगा, अमल दुरुस्त होगा नहीं इल्म के बगैर। तो पहले इल्म आ गया, फिर अमल आ गया, और वो जो अमल हो रहा है वो खुलूस के साथ होगा, तो बेरा पार है। तो पता चला हमें जुमले से कि ये लफ्ज़ क्या है, मुज़क्किर है। उसके बाद है बहार। बहार क्या है? अच्छा, नेक काम करने से जिंदगी में बहार आ जाती है, तो ये मुअन्निस है। बहार आ जाती है, आ जाता है नहीं हमने कहा, तो ये मुअन्निस है। तो नेक काम करने से जिंदगी में बहार आ जाएगी। देखिए, बहार आ जाएगी, हमने ये नहीं कहा बहार आ जाएगा, तो ये मुअन्निस है। ठीक है, तो जुमले से हमें पता चलेगा ये क्या है, मुअन्निस है। तो नेक काम करें, फिर देखें आपकी जिंदगी में बहार आती है कि नहीं, फिर देखें आपके घर में बहार आती है कि नहीं। ठीक है ना, फिर देखें आप कामयाब होते हैं कि नहीं। हम नेकियों से दूर, शैतान के करीब, फिर नाकामी, परेशानियां, लड़ाई झगड़े। जब तक हम दीन से दूर रहेंगे, बेबरकती रहेगी, बेसुकूनी रहेगी। दीन, जो शख्स खुदा से दूर हो जाता है, सुकून उससे दूर कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमें अल्लाह के करीब होना है, तो फिर देखें सुकून हासिल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में है नज़र। तो नज़र क्या है, मुज़क्किर है या मुअन्निस है? अभी जुमला बनाते हैं। हमें अपनी नज़र की हिफाजत करनी चाहिए, तो करनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? ये मुअन्निस है। करना चाहिए ये नहीं, हमने कहा करनी चाहिए। अब नज़र की हिफाजत एक तो ये कि अपनी ये जो आंखों की हिफाजत करनी चाहिए। क्या मामला कि दारू डाले बंदा, टीवी के सामने कम बैठे, लैपटॉप कम इस्तेमाल करे, मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करे। ठीक है, तो एक तो ये हिफाजत। एक दूसरी हिफाजत है, वो क्या है कि अपनी नज़र को हराम चीज़ों से बचाएं, हराम चीज़ों को ना देखें, या गैर महरम चीज़ों को ना देखें अपनी। तो उस तरह की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसी हिफाजत ना की तो फिर हम गए काम से। तो हमें अपनी नज़र की हिफाजत करनी चाहिए, क्या कि उसको गैर महरम चीज़ों की तरफ ना जाने दिया जाए। अगर नज़र पड़ जाए तो फौरन नज़र लौटा लेनी चाहिए। तो इससे अगर हम ये काम करेंगे तो हमें नेकी सवाब मिलेगा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। और क्या होगा, फिर देखें, दिल पाकीज़ा होगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं यहाँ पे कि निगाह पाक है तेरी, यानी अल्लामा इकबाल कहते हैं निगाह पाक है तेरी, तो पाक है दिल भी, कि दिल को हक ने किया है निगाह का पैरो। कि जो जो हमारा दिल है ना, वो हमारी निगाह का पैरो होता है, निगाह को पैरवी करता है। जो मनाजर हमारी निगाहों में आती है ना, वही हमारे दिल में, उसी तरह के दिल में ख्यालात आते हैं। अगर हमारी निगाहों में, हमारी नज़र में बुरे मनाजर होंगे, तो हमारे दिल में बुरे ख्यालात आएंगे, क्योंकि निगाह का पैरो है दिल, जो है निगाह का पैरो है। तो निगाह पाक है तेरी, तो पाक है दिल भी, कि दिल को हक ने किया है, यानी अल्लाह ताला ने किया है, कि दिल को हक ने किया है निगाह का पैरो। तो हमें अपनी निगाह की हिफाजत करनी है, अपनी नज़र की हिफाजत करनी है, तो फिर हमारे दिल में पाकीज़ा ख्यालात आएंगे। जब पाकीज़ा ख्यालात आएंगे तो फिर टेंशन दूर होगी, जब टेंशन दूर होगी तो ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। ठीक है, तो निगाह में ना, एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की थी, कहते हैं कि अगर निगाह में नापाक, नारवा और नामहरम मनाजिर हों, तो ऐसी बदबख्त आंख हकीकतों को क्या दरियाफ्त करेगी। तो हमने अपनी निगाहों की, अपनी नज़र की हिफाजत करनी है। कुरान ने इसका बेहतरीन नुस्खा दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मतलब उसका मफहूम यह है कि अपनी निगाहों को कुछ, अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। मतलब जब भी हम घर से निकलें तो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें। ये मर्द और दोनों को हुक्म है। तो जब भी हम निकलें घर से तो निगाहें नीची रखें, इधर उधर नजर ना उठाएं। कुरान की इस आयत पर अगर हम अमल करेंगे तो कुरान पर अमल करने वाले कहलाए, इसका सवाब। इसी तरह हमारी आंखों की हिफाजत होगी, बुरे ख्यालात से बचेंगे, इसका फायदा। तो बेरा पार। ठीक है, तो हमें ऐसा ही करना है। तो हमें अपनी नज़र की हिफाजत करनी चाहिए, इसका मतलब ये लफ्ज़ जो नज़र है ये मुअन्निस हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि तज़कीर व तानीस वाज़ेह होगी किन से, किन की वजह से, जुमलों में, जुमलों के इस्तेमाल से हमारी तज़कीर व तानीस। तो अगर कोई पूछना ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, फ़ौरन उस जुमले, उस लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करें, तो आपको इस तरह फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है, फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नीचे दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखें।
یعنی کہ یہ بہار ہے تو اس کا الٹ ہم نے لکھ دیا ہے متضاد، یعنی الٹ لکھ دیا۔ بہار کا کیا ہے؟ خزاں، بہار ہے نا تو خزاں۔ گرم ہے تو اس کا الٹ ہوگا سرد۔ کمتر ہے تو اس کا الٹ ہوگا بڑھتر، کم تر بڑھتر، ٹھیک ہے۔ زمین ہے تو اس کا الٹ ہوگا آسمان، ٹھیک ہے۔ نفع بخش یعنی کہ فائدے مند تو اس کا الٹ ہوگا نقصان دہ، ٹھیک ہے۔ اور عمومی ہوتا ہے، عمومی یعنی عام، تو خصوصیت یعنی خاص، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے الفاظ متضاد۔ الفاظ یہ الفاظ تھے ہمارے پاس، ان کے ہمیں الٹ یعنی متضاد الفاظ لکھ دیے۔ تو اسی طرح ہمارا ساتواں کوشچن بھی ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں لاسٹ کوشچن جو ہمارے پاس ہے کہ سبق پاکستان کے موسم کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں ٹک سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 5 موسم عطا کیے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا غلط؟ 4 موسم عطا کیے ہیں سبق کے مطابق، تو یہ 4 بنتے ہیں I think۔ اس کے بعد بے ہے، گرمی کے موسم کا مارا ہوا انسان موسم سرما کا خوش دلی سے استقبال کرتا ہے۔ بالکل درست ہے یہ بات اس سبق کے مطابق۔ موسم سرما میں، سردی کے موسم میں پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال نہیں ہوتا، غلط۔ اسی موسم میں تو اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا ہے پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے۔ جی جی بالکل درست، اس سبق میں تو یہی لکھا ہے لکھنے والے نے۔ اچھا جی، اس کے بعد لاسٹ ہے کہ سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا لطف نہیں ہے، بالکل غلط، اسی میں تو لطف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارا وہ والا کوشچن ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، وہ لاسٹ کوشچن ہی تھا، اب ہم دیکھتے ہیں یہ والا لاسٹ کوشچن۔ تو کالم الف میں درج فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے کالم بے میں لکھیں۔ مجہول ہوتے ہیں جو، مجہول کا مطلب غیر واضح، جملہ تو لکھا ہو لیکن اس کا مطلب واضح نہیں ہو رہا، بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو معروف کریں، اس کو واضح کریں، اس کو جملے ایسے جملے میں کنورٹ کریں کہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے 4 گول کیے گئے، اب 4 گول تو کیے گئے، کس نے کیے، کس نے، یہ بھی تو بتائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو فعل معروف میں کنورٹ جب ہم نے کیا تو ہم نے لکھا پاکستانی کھلاڑی نے 4 گول کیا، اب بات سمجھ میں آ گیا، اپنے کو 4 گول کی، سامنے والا کہے گا بھائی یہ تو فعل مجہول ہے، فعل معروف میں کنورٹ کرو اس کو اور مجھے واضح کرو کہ یہ کس نے 4 گول کیے۔ پھر آپ نے کہا بھائی پاکستانی کھلاڑی نے 4 گول کیے، وہ کہتا اب ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ گیا۔ پھر آپ نے ایک اور جملہ بول دیا کہ نظم پڑھی جاتی ہے، بھائی نظم تو پڑھی جاتی ہے، کس نے نظم پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، کس نے نظم پڑھی؟ تو آپ نے کہا حمزہ نے نظم پڑھی، تو واضح ہوگا جملہ، نظم تو پڑھی جاتی ہے بھائی، کس نے پڑھی، کیسے پڑھی؟ تو ہم آپ نے کہا حمزہ نے نظم پڑھی، تو یہ جملہ واضح ہوگا۔ شکوہ کیا گیا، بھائی کس نے شکوہ کیا؟ تو آپ نے لکھا مریم نے استاد سے شکوہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو استاد سے شکوہ کیا گیا، شکوہ کیا گیا لیکن کیا کس نے؟ جس نے کیا آپ نے اس کا نام دے دیا، بھائی فلاں نے استاد سے، ٹیچر سے شکوہ کیا، اوکے۔ تو نیکسٹ تالا توڑا گیا، بھائی کس نے تالا توڑا؟ بات واضح نہیں ہوئی، یہ فعل مجہول ہے، اس کو فعل معروف میں کنورٹ کرتے ہیں، تو ہم نے کہا فہد نے کمرے کا تالا توڑا، تالا تو توڑا گیا، کس کا تالا توڑا گیا، کس نے تالا توڑا؟ تو یہ ہم نے پھر فعل معروف میں جملہ کنورٹ کیا، فہد نے کمرے کا تالا توڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہے صفائی کی جائے گی، بھائی کس کی صفائی کی جائے گی، کب کی جائے گی، کون کرے گا؟ تو آپ نے کہا اچھا بھی میں بتاتا ہوں، باجی فرخندہ گھر کی صفائی کریں گے، بھائی صفائی کی جائے گی کس کی، کمرے کی، گھر کی، کون کرے گا، باجی فرخندہ۔ تو اس طرح فعل مجہول کو ہم نے فعل معروف میں کنورٹ کر دیا۔ تو یہ تھا ہمارا سبق پاکستان کے موسم، جو کہ ہم نے دیکھ لیا۔ سبق نمبر یہ 12 تھا جو کہ آج کمپلیٹ ہوا۔ تو انشاءاللہ اب ایک نئے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔